ورلڈ فیکٹ کے معزز دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے لوگ لینڈ آف اپرچونٹی یعنی کہ کینیڈا کے نام سے جانتے ہیں۔ سیر کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو کچھ نیا اور کچھ انٹرسٹنگ بتانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، کینیڈا ایک نہایت ہی خوبصورت ملک ہے اور اس ملک کی سمندری سیمائیں بحر اقیانوس سے لے کر بحرائے منجم شمالی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کینیڈا کی پاپولیشن 3,70,00,000 ہے۔ دوستو، کینیڈا ملک 99,84,670 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اور یہ روس کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ کینیڈا 10 صوبوں اور 3 ریاستوں سے ملا ہوا ایک بہترین ملک ہے، ایک ایسا ملک جہاں پر ایوریج پر ایئر 22 لاکھ ہیکٹو لیٹر شراب فروخت ہوتی ہے، یعنی ہر سال ہر شخص 79 لیٹر شراب پی جاتا ہے، جو کہ اپنی انکم کا 80% اسی کام میں ہی صرف کر دیتے ہیں۔ کینیڈا یورپ کا پہلا اور پورے ورلڈ کا چوتھا دیش ہے اور اس ملک نے 2005 میں سیم سیکس میرج کو لیگل قرار دیا۔ کینیڈا میں رہنے والے 50% لوگ ایسے ہیں جن کی پیدائش کینیڈا میں نہیں ہوئی۔ کینیڈا کا دارالخلافہ اوٹاوا ہے، جو کہ ماسکو کے بعد دنیا کی دوسری سخت ترین گورنمنٹ ہے اور سب سے بڑے شہر کا اعزاز ٹورنٹو کو حاصل ہے۔ کینیڈا کے موجودہ صدر جسٹن ٹریڈو ہیں، جو کہ کینیڈا کا وزیر اعظم بننے سے پہلے نائٹ کلب میں باؤنسر اور بار میں سو پونڈنگ کا کام کرتے رہتے تھے۔ کینیڈا میں 6 طرح کے ٹائم زون موجود ہیں، یعنی کہ پورے کینیڈا میں 6 مختلف علاقوں میں 6 مختلف طرح کے ٹائمز ہوتے ہیں۔ ٹائم کے لحاظ سے کینیڈا پاکستان سے 9 گھنٹے اور انڈیا سے 9.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ دوستو، جب بھی کوئی کینیڈا میں وہاں کی سٹیزن شپ حاصل کرتا ہے تو سرکار اس کو وہاں کا 1 سال کا فری کلچرل پاس دیتی ہے، جس سے وہ کینیڈا کے ہر میوزیم میں 1 سال تک فری میں جا سکتا ہے۔ ہر سال کینیڈا میں ہر شخص تقریباً 190 انڈے کھا جاتا ہے۔ کینیڈا پوری دنیا میں اپنی بیسٹ ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا شمار دنیا کی ویل ایجوکیٹڈ کنٹریز میں ہوتا ہے، جہاں پر 99% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ کینیڈا میں سب سے زیادہ میکرونیز اور پنیر کھایا جاتا ہے، جہاں پر ہر شخص سالانہ 23.4 پاؤنڈ پنیر کھا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور وینزویلا کے بعد کینیڈا تیسرا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ تیل نکالا جاتا ہے۔ کینیڈا کا GDP بجٹ $1.8 ٹریلین ہے، جو کہ ورلڈ کی 10ویں مضبوط ترین اکانومی ہے، جبکہ کینیڈا کی سالانہ فی کس آمدنی $52,364 ہے اور یہ ورلڈ میں 10ویں نمبر پر شمار کی جاتی ہے۔ ایک امیزنگ بات یہ ہے کہ کینیڈا کے سب سے چھوٹے قصبے ٹرڈکوو میں صرف 4 افراد ہی رہتے ہیں۔ کینیڈا کا نیشنل پارک پورے ورلڈ میں دنیا کا سب سے بڑا پارک ہے، یہاں تک کہ یہ پارک پورے سوئٹزرلینڈ سے بھی بڑا ہے۔ کینیڈا میں ایک آدمی کو محض اس لیے گرفتار کر لیا گیا تھا کہ اس نے 100 غباروں کے ساتھ کرسی کو باندھ کر کیلگری سٹی کے اوپر اڑ رہا تھا۔ کینیڈا میں 98% لوگ ایسے ہیں جو انگلش اور فرینچ لینگویج کا یوز کرنا جانتے ہیں۔ کینیڈا میں یوز ہونے والی کرنسی کو کینیڈین ڈالر کہتے ہیں، جو کہ پاکستان کے 123 روپے کے برابر ہے۔ کینیڈا میں 34 نیشنز ایسی ہیں جن کی پیدائش 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ امریکہ اور روس کے بعد کینیڈا کے خلائی پروگرام کو ورلڈ کا سب سے بڑا تیسرا خلائی پروگرام مانا جاتا ہے۔ کینیڈا کے نارتھ ویسٹ میں گاڑیوں کی پلیٹیں پولر بیئر شکل کی بنائی جاتی ہیں۔ ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق کینیڈا، برطانیہ اور اٹلی میں موجود بچے ورلڈ میں سب سے زیادہ روتے ہیں۔ کینیڈا کے علاقے چرچر میں اس لیے لوگ اپنی گاڑیاں کھلی چھوڑ جاتے ہیں کہ یہاں سے گزرنے والوں پر اگر کوئی بیئر حملہ کر بھی دے تو وہ گاڑی میں پناہ لے سکے۔ کینیڈا میں آج تک کا سب سے کم درجہ حرارت -63 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ یہاں پر 1947 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ہر سال انڈیا سے 30,000 افراد کینیڈا میں جا کر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں اور ان سب میں زیادہ تعداد پنجاب سے ہے۔ پورے ورلڈ میں چائنا کے بعد کینیڈا ہی ایک ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی پیدا کرتا ہے۔ کینیڈا میں 1000 لوگوں میں 470 افراد کے لیے کاریں موجود ہیں۔ کینیڈا کا شمار دنیا کی ہیپیسٹ کنٹری میں ہوتا ہے اور جس کا ہیپیسٹ کنٹری میں 7واں نمبر آتا ہے۔
सिटी क्यूबिक में एक हेस नामी होटल है जो कि मुकम्मल तौर पर बर्फ से बनाया जाता है और ये होटल हर साल दोबारा तमीर किया जाता है क्योंकि गर्मियों में ये होटल पिघल जाता है। इसे बनाने के लिए 400 टन आइस और 1200 टन स्नो का इस्तेमाल किया जाता है। इस होटल में हर चीज बर्फ की ही बनी होती है, बेड, टेबल, लॉकर, चेयर और बच्चों के खिलौने भी। यहाँ तक के मशरूबात, कॉफी, शराब और दीगर खाने पीने की चीजें बर्फ के गिलासों और बर्तनों में पेश की जाती हैं। 19 जनवरी 1943 में एक दिन के लिए कनाडा की सरकार ने अतावा हॉस्पिटल को डच की मलकियत करार दिया था। इसकी वजह यह थी कि इस दिन डच यानी कि नीदरलैंड की शहजादी की पैदाइश कनाडा के इसी हॉस्पिटल में हो रही थी और नीदरलैंड के मुताबिक शहजादी का खिताब पाने के लिए ये जरूरी होता है यानी शहजादे या शहजादी की पैदाइश डच की मलकियत या डच की सरजमीन पर हो। इसलिए कनाडा ने सिविक हॉस्पिटल को डच की मलकियत करार दिया था। इसका शुक्रिया अदा करने के लिए नीदरलैंड हर साल $20,000 के फूल कनाडा भेजता है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में घरों से भी ज्यादा चर्च मौजूद हैं, इसीलिए इसे सिटीज ऑफ द चर्च भी कहा जाता है। कनाडा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा पीसफुल मुल्क है। कनाडा के 80% घरों में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है। कनाडा में शादी के लिए लड़के की उम्र 29 ईयर जबकि लड़की की 27 ईयर मानी जाती है। कनाडा का डोमेन नेम .ca और डायलिंग कोड +1 है। कनाडा में रहने वाले लोगों की औसत उम्र 81 ईयर मानी जाती है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर स्नोफील्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रोड, दुनिया के सबसे बड़े रेत के टीले, दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जजीरा, दुनिया का सबसे बड़ा बीच, दुनिया का सबसे लंबा स्केटिंग रिंग, दुनिया की सबसे बड़ी झील, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा बॉर्डर, दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम के ज़खायर भी कनाडा में ही पाए जाते हैं। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में आज के दिन दुनिया में 10वें नंबर पर है और साथ में क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स के मामले में कनाडा मुल्क पहले नंबर पर आता है। क्वीन एलिजाबेथ II कनाडा की हेड ऑफ द स्टेट है। दोस्तों, कनाडा में 40% फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो कि इतने बड़े हैं कि इनमें बहुत ज्यादा ममालिक समा सकते हैं, जैसा कि इन फॉरेस्ट में जापान, इटली, कंबोडिया, जर्मनी और फ्रांस आसानी से आ सकते हैं। हवाई पिज्जा कनाडा में ही सबसे पहले इजाद किया गया था जो कि आज के दिन ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मकबूल पिज्जा है। दोस्तों, ये बात आप सभी के लिए हैरान कन होगी कि कनाडा में चूहे का मालिक बनना आसान बात नहीं होगी। इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ती है और साथ में ही जिंदा चूहे को बेचना या फिर इसे मारना एक बहुत बड़ा कानूनी जुर्म समझा जाता है। कनाडा का नेशनल फ्लावर मैपल है। कनाडा का नेशनल बर्ड ग्रेचा है जबकि नेशनल एनिमल बेबोर है और नेशनल ड्रिंक सिसार है। कनाडा की 84% पॉपुलेशन सिटीज में आबाद है। कनाडा में सबसे आम आखिरी नेम ली है जो आपको हर आम आदमी के आखिर में देखने को मिलेगा। कनाडा में वैटसन ब्लैकमोर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जिसने 25 शादियां की थी और इसके बच्चों की तादाद 125 थी क्योंकि कनाडा में एक से ज्यादा शादी करना जुर्म है। लेकिन कनाडा में जिस्म फरोशी को कानूनी हक हासिल है जबकि प्रोस्टिट्यूट सर्विसेज कनाडा में इलीगल हैं। कनाडा में इंडिपेंडेंस डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, एक इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच, जबकि ज्यादा मकबूलियत फ्रेंच को ही हासिल है। दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर भी कनाडा में ही मौजूद है जो कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान वाक़या है जिसकी टोटल लंबाई 8,891 किलोमीटर है। दुनिया के सबसे बड़े जजीरों में से 3 जजीरे कनाडा में ही पाए जाते हैं। कनाडा में ऐसा माना जाता है कि यहाँ का पानी मिनरल वाटर से भी ज्यादा साफ है। दुनिया का ताज़ा पानी का 20% हिस्सा कनाडा में ही पाया जाता है। कनाडा की सिटी क्यूबिक में दुनिया का 77% मैपल जूस तैयार किया जाता है। कनाडा में 50 मिलियन से भी ज्यादा कैटल पाए जाते हैं। टोरंटो में CN टावर 2007 तक दुनिया का सबसे बड़ा आजादाना स्ट्रक्चर था जो कनाडा में ही पाया जाता है। कनाडा के पास दुनिया की सबसे छोटी जेल है जो कि 24.3 मरबा मीटर पर ही महदूद है। इसके अलावा कनाडा में 198 जेलें और भी मौजूद हैं। कनाडा में 77% मसीह, 43.7 कैथोलिक और 70% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, जबकि 6.3% मुस्लिम, सिख्स और बुद्ध मौजूद हैं। पूरे कनाडा में 522 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर रनवे की फैसिलिटी मौजूद है, जबकि 931 ऐसे हैं जहां पर रनवे की फैसिलिटी मौजूद नहीं। कनाडा की नेशनल गेम आइस हॉकी है, जबकि दूसरी मशहूर खेलों में फुटबॉल, गोल्फ,
والی بال اور باسکٹ بال ہیں۔ کینیڈا کا آفیشیل فون نمبر 1800 کینیڈا ہے۔ میپل کا پتا کینیڈا میں نیشنل سمبل کا درجہ رکھتا ہے، جو کہ کینیڈا کے فلیگ میں بھی بنا ہوا ہے۔ پورے کینیڈا میں 2.5 لاکھ جھیلیں موجود ہیں اور ان جھیلوں میں ورلڈ کے صاف پانی کا 5واں حصہ موجود ہے۔ کینیڈا کی آرمی کے پاس کل 1400 آرمی وہیکلز، 34 بحری بیڑے اور 861 لڑاکا جہاز ہیں۔ دوستو، اگر کینیڈا کی ہسٹری کی بات کی جائے تو کینیڈا کی فرانسیسی کالونی نیو فرانس دریائے سینٹ لانس کے ساتھ بسائی گئی تھی۔ بعد ازاں اس کو تقسیم کر کے 2 برطانوی کالونیاں بنا دی گئیں، جن کا نیم اپر کینیڈا اور لوور کینیڈا رکھا گیا۔ بعد میں انہیں ملا کر کینیڈا کا برطانوی صوبہ بنا دیا گیا۔ 1867 کے الحاق کے بعد کینیڈا کو ایک نئی ڈومینین کا درجہ دے دیا گیا۔ 1950 تک اس کا نام ڈومینیم آف کینیڈا تھا۔ جو کینیڈا کو مرحلہ وار برطانیہ سے آزادی ملتی گئی، وفاقی حکومت نے اپنے سرکاری کاغذات اور معاہدہ جات میں صرف کینیڈا کا نام ہی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں کینیڈا ایکٹ کے مطابق صرف کینیڈا کا ہی نام استعمال کیا جانے لگا اور اب تک یہی واحد نیم قانونی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو تو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کے ساتھ ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ابھی آپ لوگ اپنے اس دوست محبوب شاہ کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔